مکتوب نمبر 117 دفتر اول حصہ 2 مکتوبات امام ربانی مجدد ثانی شیخ احمد فاروق سرہدی رحمہ اللہ الباری۔ یہ مکتوب شریف بملا یار محمد قدیم بدخشی صدور یافتہ۔ مجدد ثانی رحمہ اللہ الباری کی خدمت اقدس میں 2 یار محمد آئے تھے۔ ایک یار محمد افغانستان کے شہر بدخشان سے تھے، اور یہ وہ یار محمد تھے کہ جو حضرت باقی اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کے زمانے میں باقی اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کے پاس آئے تھے، اور ابتدائی دور میں باقی اللہ رحمہ اللہ کی وصال کے بعد اپنے ابتدائی دور میں آپ مجدد ثانی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے ساتھ وابستہ ہوئے۔ انہیں کہتے تھے یار محمد قدیم بدخشی، اور ایک یار محمد جدید تھے۔ اچھا، ان دونوں کے نام کچھ اور طرح سے بھی ذکر کیے گئے ہیں، یار محمد کلان و یار محمد خرد۔ 2 نام بھی مجدد رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لقب دینا۔ اللہ کی ولی جس کو جو لقب دینا تو وہ پھر اس پر فٹ ہو جاتا ہے۔ فقیر کو حضرت مبارک صاحب نے یار جان کا لقب دیا تھا۔ بس میرا نام کسی کو یاد نہیں ہے کہ میرا نام ہی کیا ہے۔ میری اپنی والدہ سے ایک دن میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا اپنے بیٹوں کا نام بتا دے۔ انہیں بتانا شروع کیا، محمد سعید، محمد حمید، اس کے بعد عبد الباقی کا محمد حبیب۔ جب میرا نام آیا تو کہنے لگی یار جان۔ میں نے کہا میرا اصل نام بتا دے۔ تو کہتے آپ کا نام تو یار جان ہی ہے۔ میں نے میرا نام بتا دے، میرا اور بھی کوئی نام ہے؟ تو بڑے سوچ کے بعد بھی میرا نام نہیں بتا سکے۔ میں نے کہا میرا نام احمد سعید ہے۔ امی آپ بھول گئی؟ وہ کہنے لگی کہ وہ نام تو گم ہی ہو گیا ہے، اسی لیے کہ اللہ کے ایک ولی نے نام رکھا ہے یار جان۔ سارے کائنات مجھے یار جان بولتے ہیں۔ میرا اصل نام جو لوگ لیتے ہیں تو کوئی کہتے ہیں سعید احمد، کوئی کہتے ہیں محمد سعید، کوئی کہتے ہیں سعید یار، یعنی میرا جو اوریجنل نام تھا وہ اللہ کے ایک ولی کی دی ہوئے نام میں چھپ گیا ہے، خاموش ہو گیا ہے، اب کسی کو پتہ نہیں۔ تو دونوں یار محمد جو تھے نا، اللہ کے ایک ولی نے ان کو نام دیے، 2 نام دیے تھے۔ ایک دیا تھا نام یار محمد قدیم، دوسرے کو نام دیا ہوا تھا یار محمد جدید۔ پہلے والے کو نام دیا تھا یار محمد کلان، اور دوسرے کو نام دیا تھا یار محمد خرد۔ جو مکتوبات شریف جو جلد ہمارے سامنے پڑا ہوا ہے، یہ یار محمد جدید یا یار محمد خرد جو ہے انہوں نے اس کو تدوین کیا ہوا ہے۔ تقریباً پہلا جلد جو ہے وہ انہوں نے ہی تدوین کیا ہے۔ آپ مبارک کی بڑی محنتیں تھی۔ جس بندے کے نام مجدد رحمۃ اللہ تعالیٰ نے مکتوب لکھا ہے نا، ان بندوں کے پاس پہنچا۔ آپ سوچیں گے دلی سے سفر کر کے بدخشان پہنچا ہے، وہاں سے سفر کر کے آپ بخارا پہنچے ہیں، وہاں سے سفر کر کے آپ لاہور پہنچے ہیں، سیالکوٹ پہنچے ہیں۔ انڈیا کے کوئی شہر تو، ہندوستان کا کوئی شہر تو باقی نہیں، کیونکہ مجدد رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کے نام مکتوب شریف لکھے ہیں، اب ان لوگوں تک پہنچ کے وہ اوریجنل مکتوب مجدد رحمۃ اللہ تعالیٰ کا ان سے لے کے تدوین عنایت فرمائے۔ اور ہمارے لیے ان کی بہت زیادہ یار محمد جدید صاحب کی ہم پر بہت احسانات ہیں کہ انہوں نے مجدد رحمۃ اللہ تعالیٰ کی۔ تو یہ مکتوب شریف ملا یار محمد قدیم صاحب کی طرف صادر کیا گیا اس بارے میں کہ ابتدا میں قلب جو ہوتا ہے ہمارا وہ حس کی تابع ہوتا ہے۔ سمپلی مثال دوں آپ کو، نرم و ملائم چیز کو اگر آپ کی ہاتھوں نے ٹچ کیا نا، مس کیا، تو قلب چونکہ تمہارے اعضاء اور احساس کی تابع ہے شروع میں، تو تجھے اس چیز سے پیار ہو گئی ہے۔ کانوں نے کوئی رس گھلا آواز سنا، اور قلب چونکہ کانوں کی اب تابع ہے ابتدا میں، تو تجھے اس سے محبت ہو گئی۔ وہ جس کو کہتے ہیں نا دل پھینک، وہ دل پھینک اسی لیے نہیں ہوتے، دل پھینک اسی لیے ہوتے ہیں کہ ان کا قلب جو ہوتا ہے وہ حس کی تابع ہوتا ہے۔ جو ہمارے احساسات ہوتے ہیں، حواس خمسہ جو ہوتے ہیں نا، اس کے تابع ہوتے ہیں۔ لیکن یہ ہوتا ہے ابتدا میں، اور پھر انتہا میں کیا ہوتا ہے؟ انتہا میں طبعیت نم ماند، انتہا میں پھر طبعیت یہ جو تابع ہوتا ہے نا حس کی، پھر اس کو نہیں ہوتا۔ جتنا بھی خوبصورت سے خوبصورت چہرہ یہ آنکھیں دیکھ لینا، تو قلب چونکہ ان کی احساسات اور قلب کے درمیان اب پردے پڑے ہوئے ہیں، انہیں اگنور کر جاتے ہیں۔ بس کہتے ہیں آنکھوں نے دیکھنا ہے تو اپنی محبوب حقیقی کو ہی دیکھنا ہوتا ہے بس، اور کانوں نے سننا ہوتا ہے تو دین کی باتیں۔ میوزک سے ان کی طرف رغبت ہی نہیں ہوتی میوزک کو، اسی لیے
ابتدا میں جو سالکین ہوتے ہیں ان کا قلب جو ہے ان کی حس کے تابع ہوتی ہیں، حواس خمسہ کے تابع ہوتے ہیں، لیکن انتہا میں وہ تابعیت ختم ہو جاتی ہے۔ اب کیا ہوتا ہے؟ پس ناچار ہر چی از حس دورس از قلب نیز دور۔ اللہ اکبر، ایک چھوٹے سے جملے میں کتنا بڑا مجدد رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، جو چیز حس سے دور ہے ابتدا میں وہ قلب سے بھی دور ہے، ذات باری تعالی حس سے دور ہے تو قلب بھی ان سے دور ہے، کیونکہ قلب تابع رہا ہے حواس خمسہ کا۔ تو جو غیر محسوس چیزیں ہوتی ہیں نا، تو اس میں سے پھر قلب انہیں احساس نہیں کرتا، قلب بھی ان سے دور ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں مجدد رحمۃ اللہ تعالی ایک حدیث شریف سے استنباط فرماتے ہیں، جنہوں نے اپنی آنکھوں کی ملکیت حاصل نہیں کی تو ان کے پاس دل ہی نہیں ہے۔ معنی یہ ہے کہ ابتدا میں چونکہ قلب وابستہ ہوتا ہے حواس خمسہ کے ساتھ، تو اسی لیے حضور نے فرمایا کہ آنکھوں کو بند رکھو، آنکھوں سے دیکھنے والی چیزوں کو اپنے دل تک راہ مت دو، کیونکہ ابتدا میں یہ حالت ہوتی ہے۔ نہایت میں چونکہ قلب اب حواس خمسہ کے ساتھ وابستہ نہیں ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ایسے ہوتا ہے کہ جو آپ کے حس سے دور ہوتا ہے وہ قلب کی قریب ہونے کو کوئی مستعد نہیں ہے۔ شروع میں ذات باری تعالیٰ تمہارے حس و حواس سے بلند و بالا تر رہا، اب انتہا میں تمہارے حس دوسری جگہ پر اور قلب دوسری جگہ پر ہوتا ہے، دنیا کے ساتھ ہوتے ہیں، لیکن چونکہ قلب اور احساس کے درمیان اب تعلق باقی نہیں رہا تو دنیا تمہارے سامنے کوئی مانع اور کوئی حائل نہیں۔ خوبصورت چہرہ دیکھے قلب اس کی طرف دھیان نہیں رکھتا، میوزک کی آواز سنے قلب اس کی طرف دھیان نہیں رکھتا، کوئی نرم و ملائم حس کر لے قلب اس کی طرف دھیان نہیں رکھتا۔ اب یہ انتہا میں کام ہوتا ہے۔ پھر اب کیا ہوتا ہے؟ دیکھو، لہٰذا مشائخ طریقت مبتدی و متوسط را موارقت الصحبت شیخ کامل مکمل تجویز نہ فرمودہ اند۔ اسی لیے ابتدائی سالکین کو اور متوسط سالکین کو مشائخ کرام فرماتے بس صحبت شیخ اپنایا کرو، دور مت جاؤ، کیونکہ اب قلب تمہاری احساس کی تابع ہے اور تمہاری آنکھیں تمہارے مرشد کے چہرے پر جب لگتے جائیں گے تو قلب ان کے ساتھ رہے گا، قلب کی وابستگی ہوئی، تمہارے کان تمہاری شیخ کی باتیں سنتے رہیں گے تو قلب چونکہ حواس کے تابع ہے شروع میں، اسی لیے تمہارا قلب بھی اسی طرف جاتا رہے گا۔ لیکن اگر صحبت شیخ سے باہر جائیں گے، غیروں کے ساتھ بیٹھیں گے، غیروں کی آوازیں سنیں گے، اب قلب جو ہے وہ احساس کی تابع ہے شروع میں، تو تمہارا قلب بھی اسی طرف جاتا رہے گا۔ بالجملہ بحکم ما لا یدرک کلہ لا یترک کلہ، فرماتے ہیں اگر سارا کچھ نہیں پا سکتے تو تھوڑا کچھ جو ہے اسے بھی چھوڑو تو نہیں نا، وہ تھوڑا کچھ بھی حاصل کر لیا کرو، تو شیخ کی خدمت میں بیٹھا کرو۔ وَالصُّحْبَةِ ناجنس بوجہ ابلغ اجتناب نمائند، فرماتے ایک نصیحت اور بھی رکھو اپنے پاس، آپ یار محمدی قدیم صاحب تو ہو لیکن تمہارے ابھی تک متوسط ہو، ابھی تک آپ منتہی نہیں ہو، تو اسی لیے ناجنسوں کی صحبت سے جو تمہارے جنس والے نہیں ہے ان لوگوں سے دور رہو۔ جنس کا معنی یہ نہیں کہ مردوں کے صحبت سے دور رہو، جو تمہاری سلوک و تصوف کے ساتھی نہیں ہے، جو غیر ہے، جو دنیا دار ہے، ان کے صحبت سے دور رہا کرو، ان سے الگ رہو، تاکہ تمہارا قلب چونکہ حواس کے تابع ہے اور حواس ان غیروں کے ساتھ رہیں گے تو قلب بھی آٹومیٹکلی انہی کے پاس چلا جائے گا، اسی لیے ان کی صحبتوں سے دور رہا کرو۔ قدومی میاں شیخ مزمل مقدمہ سعادت دانستہ صحبت ایشان را غنیمت شمرند و اکثر اوقات با ایشان صحبت دارند کہ بسیار عزیز الوجود اند۔ جنابی شیخ مزمل صاحب کو میں نے تم لوگوں کے علاقے میں بھیجا ہوا ہے بدخشان میں، تو فرماتے ان کی صحبت کو آپ سعادت جانو،
اور ان کی صحبت کو آپ غنیمت جانو، ان کی صحبت میں بیٹھا رکھو اور اکثر اوقات ان کی صحبت کو اختیار کر لو، کیونکہ یہ شیخ مزمل جو ہے یہ ایسا بندہ ہے کہ عزیز الوجود، بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جیسے یہ ہے، اسی لیے ان کے ساتھ صحبت اختیار کر لیا کرو، ان کے صحبت میں بیٹھا کرو۔ جب آپ ان کی صحبت میں بیٹھیں گے تو شیخ مزمل میں کمال یہ ہے کہ آہستہ آہستہ آپ کا قلب جو ہے وہ پھر انتہا کی طرف لے کے جائے گا، آپ کی حالت انتہا کی طرف چلتے جائیں گے، تو اسی لیے آپ کا قلب اور حواس کا رابطہ آہستہ آہستہ ختم ہوتا جائے گا اور آپ جو ہے وہ اپنی رب کی طرف آپ کا لو ہوگا۔